تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے این ٹی سرجن یا اے این ٹی اسپیشلسٹ کراچی کے اندر اسپیشلی جو ہے پالوشن کا ایک بڑا میٹر ہے جس کی وجہ سے نزلے زکام تو کووڈ میں رہے ہی لیکن آنکھوں کی بیماریاں بھی بڑھتی چلی گئیں اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. اس کی کیا ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے پیشنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, کم ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں اس کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ کراچی میں اتنی زیادہ ایک تو پولوشن ہے ہی, یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے تبت سینٹر کا یہ جگہ ہے, کراچی کا ہارٹ آف دا سٹی ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پولوشن میں ٹاپ کے اوپر ہے. اچھا, صرف پاکستان میں ہی نہیں, اس لیے کہ کراچی کا جو بے ہنگم پن جو اس شہر کو مینیج نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے جو مثال کے طور پہ آپ کا بسیں, رکشائیں, دھواں, جو کثافت, جو آئل اس میں سے اس میں آتا ہے, اس سے زیادہ ایک چیز ہوتی ہے جو سننے کی جو ایک پولوشن ہوتی ہے, جو ہیئرنگ پولوشن ہے, کیونکہ اتنا ہمارے یہاں شور ہے, اتنے ہارن بجتے ہیں اس جگہ کے اوپر کہ وہ بھی جو ہے وہ بہت متاثر کرتی ہے. تو صرف یہ نزلہ کھانسی بخار ہی نہیں, یہ پولوشن اور یہ جو کراچی کے اندر اس کا انسیڈنس ہے, اس کی وجہ سے بہرے پن کی جو بیماریاں ہیں جو کہ وہ ای این ٹی سے متعلق ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. لوگ جو ہیں اپنے طور پہ احتیاطی تدابیر ایسی کیا اختیار کریں کہ بالخصوص یہ جو آنکھ, ناک, کان کے مسائل ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے, ایک سب سے پہلا مشورہ میرا تو لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے, عادت ہو گئی ہے ٹھنڈے مشروبات کی. اس فیلڈ کے اس میں یہ ٹھنڈے مشروبات بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. چائنا ایک ملک ہے جس کے اندر فریج ہی نہیں ہوتا ہے گھر میں, وہ پیتے ہی گرم نیم گرم پانی ہے. صحیح. اگر ہماری پاپولیشن صرف اس ایک نسخے کو اپنا لے کہ وہ سادہ پانی, ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے ہاں جو روایتی تھا کہ ہمارے یہاں سرائیاں اور مٹکے ہوتے تھے, اگر آج بھی تو ہم گلے کے, ناک کے, کان کے, میں نہیں کہتا کہ 70% امراض جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. جو ویپ کا استعمال ہو رہا ہے, اس قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس آ چکی ہیں, منہ سے دھواں تو نکل رہا ہے, فلیورز بھی ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے ان کو, لیکن اس سے دانت بھی ان کے متاثر ہو رہے ہیں, منہ میں ڈرائنس بھی ہے, اور بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں. بس وہ یہاں پہ ایک ڈینائل کی سی سچویشن ہے نا. جیسے ہم سنتے تھے کہ شیشہ جو ہے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, لوگ سگریٹ کو ترک کر کے شیشے کی طرف آ رہے تھے, پتہ یہ چلا کہ شیشہ سگریٹ سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ اور کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. اسٹڈیز یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایک شیشے کا پف 100 سگریٹ کے ایک پف کے برابر بنتا ہے, مطلب کہ نقصان 100 فولڈز بڑھ گیا. اب لوگ اس ڈیلوژن میں ہیں, اس ڈینائل میں ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹیو ان کو شیشے کے کریک ڈاؤن کے بعد اور سگریٹ کی قیمت بڑھنے کے بعد اور سگریٹ کے اوپر خطرناک تصویریں شائع ہونے کے بعد لوگ اس سے راغب ہو رہے ہیں اور اس سے چینج کر رہے ہیں اپنے آپ کو الیکٹرانک سگریٹس کی طرف, جن کو ہم مارکیٹ میں ویپ کہتے ہیں. ویپ کے یوز کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے, جو اس کے یوزرز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ویسی باتیں جیسے سگریٹ اسموکرز کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا, یا شیشہ کے پینے والے یہ کہتے ہیں, یا تمباکو کے کسی بھی قسم کے استعمال کرنے والے یہ کہتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. حالانکہ نقصان ود ایویڈنس پتہ چلتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے, لوگ اس بات کے شاہد ہیں. ویپ سے بھی بے تحاشا نقصانات ہیں. اس سے انزائٹی میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس سے ڈرائنس آف ماؤتھ ہوتی ہے, منہ میں خشکی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کفنگ میں اضافہ ہوتا ہے. نئی نسل اس کو استعمال کر رہی ہے, اس کو ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ یہ فائدہ مند ہے یا یہ کم نقصان دہ ہے. یہ ایکولی لانگ ٹرم پہ نقصان کرے گی آپ. زیادہ تر جو اس کے یوزر ہیں ان کے دانتوں میں دیکھا گیا کہ پیلاہٹ ہو جاتی ہے, یا پھر جو دانت آپس میں جس جگہ سے ملے ہوتے ہیں وہاں پہ براؤن کلر کی ایک لائن کھنچ جاتی ہے, یا بلیک ہونے لگ جاتے ہیں ٹائم بائی ٹائم.
تو اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے یا تو یہ اسموکر ہے یا یہ شیشہ پیتا ہے یا پھر یہ ویپ کا استعمال کرتا ہے. بالکل. دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس میں ہیں تو فیومز ہی نا, اور کسی نہ کسی قسم کے اس میں ایڈیٹیوز ہوتے ہیں, فلیورز ہوتے ہیں, نکوٹین کی کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, وہ جا کے آپ کے لنگس میں ڈپازٹ ہوتی ہے, تو لنگس کو بھی متاثر کر رہی ہے اور ڈائریکٹلی امیجیٹلی انسٹنٹلی دانتوں کے اوپر آپ کے چڑھ رہی ہے. اگر دانتوں پہ چڑھ رہی ہے اور یہ وہاں رہ رہی ہے تو مائکروبس کو بھی اور کھانے کو بھی جمنے میں آسانی ملتی ہے, جس سے کیوٹیز کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں.